برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حضرات اس کو سنتے رہیے اور نیکیاں کماتے رہیے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں۔ تو آج جس آیت مقدسہ کی میں تفسیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ آیت مقدسہ بھی پروردگار عالم نے انہی منافقین کے حق میں نازل فرمائی ہے جن منافقین کی جماعت کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جو مدینۃ المنورہ کا رہنے والا تھا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اس کا ترجمہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت، مثلہم ان کی کہاوت، کمثل الذی استوقد نارا، اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، استوقد نارا جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھے، یعنی جو اس نے آگ روشن کی اس سے جب آس پاس کا پورا ایریا جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، جو روشنی تھی اللہ نے اس کو سلب کر لیا، اس کو لے لیا، اس کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھتے، انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کیا ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور وضاحت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی لفظی تشریح سنیں۔ مثلہم، یہ مثلن کے معنی آتے ہیں مثل اور مانند کے، مثل کے معنی کیا آتے ہیں؟ مثل کے اور مانند کے، اور ہم ضمیر یہ انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مثلہم یعنی ان کی مثال، ان کی کہاوت۔ کمثل الذی استوقد نارا، کمثل کاف کے معنی، یہاں پر کاف کے معنی بھی مثل اور طرح کے مانند کے ہیں، لیکن یہاں پر کاف کے معنی کچھ نہیں لیے جائیں گے، یہ زیادہ ہے، اس کو یہاں پر اس کا معنی چھوڑ دیا جائے گا۔ کمثل الذی، یہ مثل کے معنی وہی مثل اور مانند کے، الذی یہ اسم موصول ہے جو واحد کا صیغہ ہے۔ استوقدہ، لفظ استوقدہ یہ آیا ہے وقودن سے، وقودن کے معنی آتے ہیں ایندھن کے، تو استوقدہ کے معنی روشن کرنا اور جلانا، اور نارن کے معنی آتے ہیں آگ کے، روشنی کے، آگ جلانے کے معنی میں۔ فلما اضاءت ما حولہ، آیت مقدسہ کا اگلا حصہ فلما، فے کے معنی تو کے ہیں اور ایک معنی پس کے بھی آتے ہیں، اور لما کے معنی جب کے ہیں۔ لما کے معنی کیا ہیں؟ جب کے۔ اضاءت، یضاء یضوء ضوءا، اس کے معنی آتے ہیں روشن ہونا۔ اضاءت
یضاء یضوء ضوءا سے آیا ہے، جس کے معنی ہیں روشن ہونے کے۔ ما حولہ، حول کے معنی آتے ہیں گھومنے کے، حول کے معنی گھومنے کے، اور اطراف کے ایریے کو، آس پاس کے ایریے کو بھی حول کہتے ہیں۔ آس پاس کا جو ایریا علاقہ ہوتا ہے اس کو بھی حول کہتے ہیں، اور حول کے معنی آتے ہیں گھومنے کے۔ اور اس کے بعد ذہب اللہ بنورہم، ذہبا کے معنی آتے ہیں ذہبا یذہبو کے معنی جانے کے، لیکن جب ذہبا کے بعد بے آئے، اس کو ذہن میں رکھیں، جب ذہبا کے بعد بے آتا ہے تو اس کے معنی لے جانے کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر فرمایا گیا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا، تو یہاں پر جانے کے معنی نہیں رہے بلکہ لے جانے کے معنی میں۔ لے جانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ سلب کرنے والا کون ہے؟ رب قدیر ہے۔ ذہب اللہ، اللہ لے گیا، اللہ نے سلب کر لیا، بنورہم ان کے نور کو، اللہ ان کے نور کو لے گیا پروردگار عالم، تو یہاں پر لے جانے کے معنی میں ہے۔ اور بے، بنو اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور بے کے معنی آپ جانتے ہیں حرف جار ہے، سے، سات اور پر کے معنی ہے نور، وہی روشنی کے معنی ہے۔ اور ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کے نور کو لے گیا۔ اور اس کے بعد آیت مقدسہ کا اگلا حصہ ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، واو کے معنی اور کے، اور ترکہم، ترکا یترکو ترکن، اس کے معنی آتے ہیں چھوڑنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں دستبردار ہونا، اور تیسرے معنی آتے ہیں غفلت برتنا۔ اور ہم ضمیر انہی منافقین کی طرف ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ فی ظلمات، فی کے معنی میں کے، جو حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے، اور ظلمات یہ ظلمتن سے بنا، ظلمتن کا واحد ہے جس کے معنی آتے ہیں تاریکی، اندھیرا۔ ظلمتن کا جمع، ظلمتن کی جمع کیا ہے؟ ظلماتن، اور اس کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا۔ لا یبصرون، لا کے معنی نہیں کے، لا کے معنی نہیں کے، اور یبصرون یہ آیا ہے بصیرہ یبصرو سے، جس کے معنی ہے دیکھنے کے اور تہ تک پہنچنے کے، یعنی غور کرنے کے معنی میں ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت، یعنی ان منافقین کی کہاوت، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی۔ ان منافقین کی کہاوت، مثال بیان فرما رہا پروردگار عالم کہ ان منافقین کی کہاوت ایسی ہے، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب وہ آگ روشن ہو گئی تو اس آگ نے چاروں طرف اطراف کے تمام ایریے کو جگمگا دیا، اس کو روشن کر دیا۔ جو آدمی نے، اس آدمی نے آگ جلائی، روشن کی، اور اس آگ نے روشن ہو کر پورے ایریے کو، پورے علاقے کو جگمگا دیا، روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، پھر اس روشنی کو جو انہوں نے جلائی تھی، اس روشنی کو ذہب اللہ بنورہم، پروردگار عالم لے لیا، یعنی اللہ عز و جل نے اس روشنی کو سلب کر لیا، کھینچ لیا، وہ لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا، کن کو؟ جس نے وہ آگ جلائی تھی، وہ یعنی جس گروپ نے، جس جماعت نے وہ آگ جلائی تھی، وَتَرَكَهُمْ، ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، جس کو وہ کچھ، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جب وہ اندھیروں میں رہ گئے تو ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ لفظی ترجمہ اور اس کی یہ تشریح تھی، اور اسی سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ آخر اس کی تفسیر کیا ہے، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مدینہ المنورہ کے لوگ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے، یعنی مدینہ المنورہ کے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت فرمائی، تو جب آپ کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی تو مدینے کے لوگ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اتنی ان کی خوشی کا عالم مت پوچھو کہ بڑے سے لے کے چھوٹا تک، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کو خوشی نہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء، شروعات میں۔ اور بہت سے لوگوں نے
کلمہ پڑھ لیا، اور بہت سے لوگ فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گئے، لیکن ان میں سے بعض نے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر، یعنی دنیاوی معاملات کو لے کر، دنیاوی کسی کافر سے تعلقات، کسی کا کوئی بڑا بزنس، کسی کا کچھ، یعنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پر بعد میں منافقت شروع کر دی۔ انہی میں سے جنہوں نے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، پھر انہوں نے، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے دنیاوی اغراض اور مقاصد کی بنیاد پر منافقت شروع کر دی، یعنی زبان سے تو وہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے، اقرار باللسانی، اللہ کی تعریف کرتے اور مسلمانوں کی تعریف کرتے، اسلام کی تعریف کرتے، لیکن دل سے وہ کافروں کی تعریف کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تانہ زنی اور لان تان کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار بن گیا۔ ابتدا میں خلوص کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن بعد میں چل کے وہ بدلنا شروع ہو گئے اور انہوں نے منافقت شروع کر دی۔ تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، ان منافقوں کی اس حالت کو، یعنی شروع میں انہوں نے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا اور بعد میں دنیاوی اغراض اور مقاصد کی بنیاد پر انہوں نے منافقت شروع کر دی۔ دل سے تو اقرار کرتے، دل سے تو انکار کرتے، اور زبان سے وہ لوگ اقرار کرتے، تو ان کے اس زبان سے اقرار کرنے اور دل سے انکار کرنے کو اس جماعت کی طرف تشبیہ دی گئی ہے، اس جماعت کی طرح تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیرے جنگل میں گھر گئی ہوں، جو جماعت اندھیرے جنگل میں گھر گئی ہو، پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا، تب وہ اس پر مطمئن ہو گئے، یعنی سب کچھ جب حاصل ہو گیا تو وہ پھر مطمئن ہو گئے، اور ان کو اطمینان ایسا ہو گیا کہ اب یہ آگ بجھنے والی نہیں، اب اس آگ کا فائدہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، چاہے ہم اس آگ کے ساتھ میں جیسا کریں، اور یہ آگ بجھنے والی اور جانے والی نہیں ہے۔ اب یہ آگ، ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ آگ نہ بجھے گی اور کبھی یہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں جائے گی، اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک آگ بجھ گئی، اور اس کو بجھانے والا کون تھا؟ پروردگار عالم نے وہ آگ بجھائی تھی۔ ذہب اللہ بنورہم، پروردگار عالم اس نور کو، اس آگ کو لے گیا، اس آگ کو سلب کر لیا، اس نور کو جو انہوں نے روشنی کی تھی اس کو کھینچ لیا، اس کو رب قدیم نے سلب کر لیا، اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی۔ اور پروردگار عالم نے، کیونکہ اگر اپنے آپ بجھتی تو کوئی چنگاری باقی رہ سکتی تھی، کوئی شعلہ باقی رہ سکتا تھا، لیکن اس کو بجھانے والا وہ ہے کہ وہ جس کو بجھا دے وہ قیامت تک کبھی جل نہیں سکتا۔ پروردگار عالم جس سے اپنی رحمت کو سلب کر لے پھر اس پہ کوئی رحم کر نہیں سکتا۔ ذہب اللہ بنورہم، پروردگار عالم ان کے نور کو لے گیا، رب قدیر ان کی آگ کو لے گیا، ان کی روشنی کو لے گیا، اور ان کی ایسی روشنی کو لے گیا اب قیامت تک ان کو نہ کوئی نور دے سکتا ہے، نہ اور ہمیشہ ہمیشہ کبھی وہ نور میں رہ ہی نہیں سکتے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کو بجھانے والا اور اس کو سلب کرنے والا پروردگار عالم، اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ اور چنگاری بھی باقی نہ رہی کہ جس سے دوبارہ آگ جلا لیں، اور نہ ہی ایندھن آگ قبول کرنے کے قابل رہا، اور نہ ان کی وہ لکڑیاں اور ایندھن اس لائق رہیں کہ وہ آگ کو قبول کر لیں۔ اب یہ حیران و پریشان ہیں، اب یہ اتنے حیران اور پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ مثال دیکھو، ان منافقین کی مثال اس جنگل میں رہنے والی جماعت کے ساتھ دی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، اور آگ روشن کرنے کے بعد جب آگ نے پورا ایریا جگمگا دیا، اور جگمگانے کے بعد میری ملت کے نوجوانوں ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہم جو چاہیں وہ کریں، یہ آگ ہم سے جانے والی نہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، اور جب پروردگار عالم نے اس آگ کو ختم کر دیا، اس آگ کو لے گیا، اس آگ کو سلب کر لیا، اب یہ جماعت پریشان ہوئی تو منافقوں کی مثال وہی دی جا رہی
رہی ہے کہ یہ منافقین شروع میں تو کلمہ پڑھے اور بعد میں منافق بن گئے، صرف زبان سے اقرار کرتے، زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کرتے، لیکن دل سے یہ نہیں مانتے تھے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کے بھی پیارے بنے رہیں اور کافروں سے بھی ہمارے ربط و ضبط ختم نہ ہو، ان سے بھی ہمارا مقصد حاصل ہوتا رہے، اور ہم دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے دونوں جماعتوں کے پیارے رہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب ذہب اللہ بنورہم، پروردگار عالم نے ان منافقوں کے دل سے نور ایمان چھین لیا، اب یہ پریشان ہیں اور حیران ہیں اور کہ ہم کدھر جائیں، اور دنیا میں تو یہ پریشان ذلیل و رسوا ہیں ہی ہیں، آخرت میں یعنی جہنم میں جو ذلیل و رسوا ہوں گے کہ ان کو اسفل السافلین میں ڈالا جائے گا، جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا اور ڈالا جائے گا، اور دوزخیوں کی پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ایسا سخت عذاب ان کو آخرت میں دیا جائے گا۔ انہی منافقین کو جو زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، زبان سے اسلام کی تعریف کرتے ہیں، زبان سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، زبان سے ہر خوبیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن دل سے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، دل سے تو مصطفیٰ کو اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ بڑے بھائی کی ہی طرح رہیں گے، جیسا جو مانے گا مصطفیٰ کو ویسا ہی پائے گا، اچھا مانے گا تو اچھا پائے گا، برا مانے گا تو اس کو برائی ہی ملے گی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، دنیا میں بھی ان منافقوں کو پروردگار عالم نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور آخرت میں ان کو اسفل السافلین میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اب یہ حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اسی طرح ان منافقین نے، میری ملت کے نوجوانوں، یعنی جس طرح یہ جماعت، یہ گروپ، یہ جماعت جنگل میں آگ جلانے کے بعد حیران و پریشان تھی، اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان کے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے، یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے دونوں جماعتوں کے پیارے ہو گئے، مسلمانوں کے بھی پیارے ہو گئے اور کافروں کے بھی پیارے ہو گئے، اور اسی طرح ہم آخرت میں بھی کر لیں گے۔ پروردگار عالم نے ان کو دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حسد تجاوز کری منافقوں کی جماعت، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے ان کے نام لے لے کے پکارا، اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق، تو نکل جا، تو میری مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے، تو میری مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے۔ ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور آخرت میں ان کی ذلت و رسوائی، ان کے مقدر ذلت و رسوائی، آخرت کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ ان کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جس کا نام اسفل السافلین ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ سوچ رہے تھے ہم نے دنیا میں بھی کام نکال لیا اور آخرت میں بھی اپنا کام چلا لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا، یعنی جو ظاہری روشنی ہے اس پر یہ اعتماد کیے ہوئے تھے، اس پر یہ بھروسہ کیے ہوئے تھے، اور وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبا لیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آگ کا کل ہونا ہوا، یہ اس آگ کا سلب ہونا ہوا، یہ اس آگ کا بجھ جانا ہوا۔ مرتے ہی آنکھ کھل گئی اور بزبان حال یوں کہنے لگے، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، خیال رہے میری ملت کے نوجوانوں کہ ہر انسان تاجر ہے، ہر انسان بزنس مین ہے، ہر انسان بیپاری ہے، زندگی دکان ہے، سانسیں اور زندگی کی گھڑیاں اصل پونجی ہے، اصل رقم ہے، جن کو خرچ کر کے وہ اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والا نفع میں رہتا ہے، گناہ کرنے والا نقصان میں رہتا ہے، اور کفر کرنے والا مکمل طور پر خسارے میں رہتا ہے۔ جیسے بعض دکانیں دن رات کھلتی رہتی ہیں، ایسے ہی بعض لوگ سوتے جاگتے چلتے پھرتے نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے،
بیٹھتے ہیں تو نیکیاں، چلتے ہیں تو نیکیاں، سوتے ہیں تو نیکیاں، یہاں تک کہ پروردگار عالم ان کو اس بات کی بھی اللہ نے ان کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے رخصتی کے بعد، وفات کے بعد ان کی دکانیں بند نہیں ہوتی، رب قدیر ان کی نیکیوں کو جاری اور ساری فرما دیتا ہے۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں، یہ منافقین کی جماعت جب قبر میں پہنچی تو معلوم ہوا ان کو کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے زبان سے اقرار کیا تھا، زبان سے تعریفیں کرتے تھے، لیکن دل سے مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے، دل سے مصطفیٰ کو اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتے تھے، دل سے مصطفیٰ کے علم غیب کو نہیں مانتے تھے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ان کا ظاہری اسلام کا چراغ یہاں کچھ کام نہ آیا، جو زبان سے اقرار کیا تھا وہ یہاں پر کچھ کام نہیں آیا۔ قبر کے اندر دل سے تصدیق کر لیتے تو یقینی طور پر یہاں بھی کام آتا اور وہاں بھی کام آتا۔ اب ان کو نہ تو نیک اعمال کرنے کا موقع رہا اور نہ وہاں سے لوٹنے کی کوئی صورت رہی کہ دنیا میں آ کے نیکیاں کر جائیں۔ یہ اس کی مثال ہوئی کہ دوبارہ آگ جلنے کے قابل نہ رہی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس نے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اس آگ سے جب سب جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ مکمل طور پر اندھے بن چکے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔